السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 54 کی طرف۔ بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا، ان الفاظ کو سن کر عشوہ دھک سے رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی تو بیٹھا تھا، پر شوق نظروں سے دیکھتا ہوا۔ عشوہ کو ایک تسلی تو ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ پیا کو بھی بھائی تھی۔ کیا یہ اس کے جیسی قناعت پسند لڑکی کے لیے کم تھا؟ جی، اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے گویا جڑ کر رہ گئے تھے۔ نہ تو میں بھاگا جا رہا تھا اور نہ تم، پھر نہ جانے کیوں چچی امی نے طوفان اٹھا رکھا تھا۔ اس نے منہ کے زوائے بگاڑ کر کہا، 2-4 سال بعد کر لیتے تو کیا عرض تھا، میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ عمر کا تعصب کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور عشوہ نے بے حد خوف کے عالم میں بے ساختہ جھک کر عمر کے پیروں کو دیکھا تھا، جو کہ بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ عمر اس کی نظروں کے تعاقب میں خود بھی ذرا سا جھک گیا۔ یہ پیر سلامت ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ گویا سمجھ گیا تھا۔ تو پھر اس کی آنکھوں میں واضح سوال تھا۔ اپنے سٹیٹس اور جاب کی بات کر رہا ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ لو تمہارا گفٹ۔ ایک ڈبیا اچھلتی ہوئی اس کی گود میں آ گری تھی۔ ایسا تحفہ دیا جاتا ہے؟ اس کے نم آنکھوں نے سوال کیا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب نکالو جلدی سے۔ وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ کیا؟ اس کے لب بے ساختہ ہوئے۔ میرا گفٹ؟ مگر میں تو نہیں لائی۔ وہ گھبرا سی گئی۔ کیوں؟ عمر کو غصہ آ گیا۔ تمہیں کسی نے نہیں دیا؟ نہیں۔ وہ اس کے طعنے سے خوف زدہ ہو گئی۔ تو پھر چچی امی کو بھی یہ چین نہیں دینی چاہیے تھی۔ ادھر واپس دو۔ عمر نے چپٹے کے انداز میں ڈبیا کو پکڑا۔ کیا کرنے لگے ہیں؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ ڈبیا کھول کر ڈیزائن دیکھنے لگا تھا، پھر اس کے چین کا لاک کھول کر اپنے گلے میں پہن لی۔ مجھے سوٹ کر رہی ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا۔ عمر نے تنزیہ نظروں سے اس سے دیکھا۔ جھیڑلی عورتوں کے لیے ہوتی ہے، نہ جانے کیسے عشوہ کے لبوں سے پھسل گیا۔ اتنا کچھ تو لاد رکھا ہے، ابھی بھی بس نہیں ہے۔ عمر نے تعصب سے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، قدرے منہ پٹ نہیں۔ میں اسی لیے نہیں کہہ رہی ہوں، مجھے تو کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ عمر کو اس سے ڈرانا اور خوفزدہ دیکھنا خوب بھلا لگ رہا تھا، اور وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا جو عشوہ کو خوفزدہ کرتے۔ بلند آواز میں بول کر اس سے تنگ کرنا، دہلانا عمر کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی۔ عشوہ کو بکھلاہٹیں اس سے عذابناک کر دیتی تھی۔ ہمہ وقت اس کی پیشانی پر سلوٹیں رہنے لگی تھی۔ چچی امی نے اپنی تمام تر نفاست عمر میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ ویسے بھی وہ تنہا اتنا سال تک چچی امی کی محبتیں سمیٹتا رہا تھا۔ پہلے عروسہ اور پھر عشوہ نے اس کی محبت کو تقسیم کیا تو عمر کو کچھ اور اکڑ آ گیا۔ چچی امی اسے گھر لا کر کچھ بے فکر ہو گئی تھی۔ زیادہ تر عروسہ کو سجانے سنوانے میں لگی رہتی تھی۔ وہ بیمار تھی، مگر عشوہ نے دیکھا تھا جب تک وہ زندہ رہی ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہی۔ خود کو بیمار سمجھ کر بستر پر کبھی لیٹ کر انہوں نے خواہ مخواہ خود کو پریشان کیا، نہ دوسروں کو۔ چچی امی اس کے لیے بہترین ساز اور رہنما ثابت ہوئی تھی۔ جو محبت اور توجہ انہوں نے عمر کو والدین کے وفات کے بعد دی تھی، اسی محبت سے انہوں نے عشوہ کو بھی نوازا تھا۔ گھر میں مختصر سے افراد تھے، چچی امی، عمر اور عروسہ۔ عمر صبح کالج روانہ ہو جاتا تھا، عروسہ یا تو سوتی تھی یا پھر کھیلتی کودتی۔ چچی امی عروسہ کو اپنے بڑھاپے کے اولاد سمجھتی تھی، اکثر عشوہ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاتی۔ چونکہ عمر کے والدہ اور چچی دونوں سکی بہنیں تھیں اور دونوں میں بلا کا اتفاق تھا،
اس لیے چچی امی اور اس کی امی دونوں نے ایک گھر میں رہنے کی ترجیح دی تھی۔ یہ گھر عمر کے والد نے تعمیر کروایا تھا۔ تب ان کے حالات بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ عمر کو تعلیم سے دلچسپی تھی اور اسے پڑھتا دیکھ کر عشوہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی۔ خود وہ بھی بہت سا پڑھنا چاہتی تھی، مگر وقت نے کچھ اور نصاب پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے 10ویں مہینے امیمہ اس کے گود میں آ گئی۔ ابھی عمر کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کیا تھا۔ عمر کو جاننے کی کوشش ہی کی تھی جب عشوہ کے مصروفیات کا دائرہ کچھ پھیل گیا۔ چھوٹی سی بچی، گھر کی ذمہ داری، چچی امی کی بیماری، عروسہ کے الگ سے دیکھ بھال، اور پھر عمر کے صدا کے نخرے، 10 منٹ بعد جوس، اسکواش اور علم کی فرمائش۔ پڑھنے کے دوران اس سے کچھ نہ کچھ چھائی ہوتا تھا۔ عروسہ کی اسکولنگ بھی عشوہ کے لیے بڑا امتحان تھی۔ وہ ایک ضدی اور نخریلی بچی تھی، بالکل عمر کی طرح۔ صبح کے وقت عمر اور عروسہ اسے پھرکی کی طرح گھما ڈالتے تھے۔ اوپر سے امیمہ بھی آ کر کبھی وقت سے پہلے اٹھ جاتی تو عشوہ کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ حالانکہ امیمہ بہت صابر بچی تھی، عمر چیخ چیخ کر اس سے بکلا کر رکھ دیتا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔